قید میں درے نبی پہنچ کر آزاد ہو گئے. تو آئیے استقبالیہ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں. دعوت خطاب دیتا ہوں سلطان باؤ سے آئی ہوئی جوان تھے پیر سید سرفراز قادری سروری صاحب کو اپنے روحانی وجدانی قاری محمد سرفراز سلطانی صاحب کو وہ اپنے روحانی وجدانی الہامی خطاب سے ہمارے قلوب اذہان کو روشن اور منور فرمائیں. محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں پیر صاحب کا استقبال کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الف اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو. نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو. شوق دا ڈیوا بال اندھیرے متاں لبی یار کھڑاتی ہو. جو مرن تھی اگے مر گئے باہو انہا حق دی رمز بچاتی ہو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے آقا سیدی یا رسول اللہ. تیری شان جہا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے دن راتی پیندہ اے شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. انتہائی واجب العزت واجب الاحترام معزز بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، وقت بالکل مختصر ہے، تو مختصر وقت کے اندر چونکہ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی بابرکت محفل میں حاضر ہیں. اور میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ہمارے محترم پیر بھائی جناب محمد شریف صاحب، ان کے شہزادگان، جنہوں نے ایک خوبصورت محفل کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنے بھی دوست احباب یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا فیض مبارک نصیب فرمائے اور اس فیض سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. میرے بھائی اور بزرگوں، آپ تھوڑا غور کریں کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس محبوب کے ہم امتی ہیں، وہ محبوب
کہ جن کی آمد سے پہلے اللہ رب العزت نے کتنے انبیاء کرام کو بھیجا، ہمارے بعد جس نبی کی، جس شہنشاہ کی، جس لجپال، جس سخی نبی کی آمد ہے، ہم تو اس کی بشارت کے لیے آئے ہیں، اس کی بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، انہوں نے بھی آ کے یہی اعلان کیا، مگر انہوں نے کیا اعلان کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد اب جو شخصیت آ رہی ہے، جس طرح ایک محفل ہوتی ہے نا جی، اس محفل میں اگر علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہو، کافی علماء کرام جمع ہوں، تو پھر خطابات ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں جس کا خطاب ہوتا ہے تو پھر اس کے آنے سے پہلے ایک اعلان ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد بلا تاخیر نبی انبیاء نے کیے، بشارتیں تو سب نبیوں نے دیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اب میرے بعد ان قریب بلا تاخیر جس شخصیت کی آمد ہونے والی ہے، اس کا نام احمد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جس شخصیت کی آمد ہوئی، جو ہستی دنیا میں تشریف لائی، وہ امام الانبیاء ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش بخت ہیں کہ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی طلب نہیں کی، ڈیمانڈ نہیں کی، اللہ نے بن مانگے، بن مطالبہ کیے، اللہ نے ہم سب کو اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ جس نبی کی آمد سے پہلے اللہ نے اتنے اعلانات کروائے، اتنی خوشخبریاں دیں، ہر نبی اعلان کرتا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے واضح اعلان کیا، ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انبیاء کرام جس نبی کی آمد کا اعلان کرتے گئے، وہ نبی ہے کون؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس کی رفعت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم تو الجھ گئے کہ نور ہے یا بشر ہے، ہم تو ان مسائل کے اندر الجھ گئے، کچھ اس بات کے پیچھے پڑ گئے کہ حضور بشر ہیں، انہوں نے اس پہ دلائل پیش کیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں حضور نور ہیں، انہوں نے اس پہ دلائل پیش کیے، مگر قربان جائیں اللہ والوں کی جماعت پہ۔ کس جماعت پہ؟ اللہ کے ولیوں کی جماعت پہ۔ انہوں نے کہا اگر تم اسی معاملات کے اندر الجھتے رہو گے، کوئی نور کہے گا، کوئی بشر کہے گا، تو حضور کی جو حقیقت ہے وہ نہ نور ہے نہ بشر ہے، بلکہ جو حقیقت مصطفیٰ ہے وہ بشریت سے آگے، نورانیت سے آگے، حقیقت مصطفیٰ تو اس سے بہت آگے ہے۔ جو حقیقت مصطفیٰ کو پا لیتا ہے وہ ان جھگڑوں سے نکل جاتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جہاں نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دن راتی پیندا اے شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا چھوڑی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اللہ والوں نے کیا دیکھا؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو عرض کر دوں اللہ والوں نے کیا دیکھا؟ حضور کی صورت سے اللہ والوں نے کیا حقیقت دیکھی ہے، جس حقیقت کو دیکھنے کے بعد کوئی شک نہ رہا، کوئی کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہی، انہوں نے حق بیان کیا۔ انہوں نے محبوب کی صورت سے کیا دیکھا؟ میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی مجلس مبارکہ کے اندر جبریل امین موجود ہیں، توجہ ہے بھائی؟ تو کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے پیارے جبرائیل، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وحی لے کے میرے پاس حاضر ہوتے ہو، تو آپ وحی کہاں سے لے کے آتے ہو؟ آپ وحی
کہاں سے لے کے آتے ہو؟ کیونکہ یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں عشق کی ہیں۔ اس لیے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتھاں رتی عشق وکاوے، توجہ ہے بھائی، جتھاں رتی عشق وکاوے اتھاں منا ایمان دیویوے۔ عشق کی رتی اگر کہیں سے نصیب ہو رہی ہو، اور یہ نصیب ہوتی اللہ والوں کی بارگاہ سے ہے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، جن کو کچہری مصطفیٰ دنیا میں نصیب ہوتی ہے، اللہ کا تعلق دنیا میں نصیب ہوتا ہے، ان کی صحبت سے، سنگت سے اور ان کی نگاہ کرم سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جتھاں رتی عشق وکاوے اتھاں منا ایمان دیویوے۔ نمازاں روزے ورد وظیفے اتر چا دیویوے، کہ یہ چیزوں تو ویسے ہی وار دی جائیں، یہ سارا کچھ قربان کر کے، یعنی من و من ایمان دے کے، جہاں سے ایک رتی عشق کی نصیب ہو رہی ہو، آپ فرماتے ہیں وہ من و من ایمان دے دو اور اس کے بدلے میں ایک رتی عشق لے لو، یہ پھر بھی وزنی ہے، یہ پھر بھی بھاری ہے۔ چونکہ جو ایمان ہے، ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ اور جو عشق ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ چونکہ اب یہ باتیں اس کے اوپر بڑی ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے بڑے حوالہ جات کے ساتھ، مگر چونکہ وقت نہیں اس لیے میں صرف نتیجہ عرض کر رہا ہوں۔ جو ایمان ہے یہ محبت رسول کا نام ہے، اور جو عشق ہے یہ دیدار مصطفیٰ کا نام ہے۔ چونکہ جو عاشق ہوتا ہے، عاشق بن دیکھے رہ نہیں سکتا۔ عاشق کی جو خوراک ہوتی ہے وہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ عاشق کو اپنے محبوب سے مودت ہوتی ہے، جو محبت والا ہوتا ہے اس کا گزارا بغیر دیکھے چل جاتا ہے، سنی سنائی بات پہ اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عاشق کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ عاشق پتہ کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں این عاشق ہومی تے عشق کمامی، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، لکھ لکھ بدیاں ہزار الا میں کر جاڑیں باغ بہاراں ہو، تے منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، پر سجدیوں سر نہ چاہیے باہو بامے کافر کہن ہزاراں ہو۔ یہ بھی عاشقوں کے لیے ایک نکتہ ہے۔ بندہ مسیح تے بنے نا جی، مسجد جا کے تے نماز چ پڑھے، جماعت نال پڑھے یا ویسے چ پڑھے، تے لوگ اس نو کافر آدھن یا مسلمان آدھن۔ کیوں بھائی؟ مسلمان کہتے ہیں نا بھائی یہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جہاں بھی پڑھے۔ مگر ایک بارگاہ ایسی بھی ہے جہاں سجدہ کرنے سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کافر ہو گیا ہے۔ وہ ایک سجدہ جو ہے نا، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، جڑا تینوں مشکل لگدا ہے تے بھاری لگدا ہے تے اوکھا لگدا ہے، ایک سجدہ۔ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ کون سا ہے؟ اصل میں وہ ایک سجدہ بن دیکھے نہیں ہے، وہ ایک سجدہ دیکھ کر ہے، کہ جس کے آگے جھکنا ہے، جس کو سجدہ کرنا ہے، اس کی ذات سامنے ہو، اس کی صورت سامنے ہو۔ بن دیکھے سجدہ نہ کیا جائے، بلکہ جس کو سجدہ کیا جائے اس کی ذات سامنے ہو، اس کی صورت سامنے ہو۔ اصل سجدہ یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سلطان سے فرماتے ہیں سجدیوں سیر نہ چاہیے باہو بامے کافر کہن ہزاراں ہو، کہ وہ ایسی ایک جگہ ہے جہاں سجدہ کرنے سے لوگ کافر کہتے ہیں، وہ دیکھ کر ہے، وہ بن دیکھے نہیں ہے۔ اس لیے جو عاشق ہوتا ہے اس کا جو سینہ ہوتا ہے وہ کتنا بھاری ہوتا ہے، اس میں کتنی ہمت ہوتی ہے کہ عاشق ہومی تے عشق کمامی، دل رکھیں وانگ پہاڑاں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو حضور کی حقیقت ہے اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے جبرائیل کام ہے، وہاں پہ جاتا ہوں، پہنچتا ہوں، ایک آواز آتی ہے، میں وہ آواز سنتا ہوں
اور سن کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسے کرنا، آج جب تم اس مقام پہ پہنچو تو جس پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے ذرا پردہ ہٹا کے دیکھنا، پردہ ہٹا کے دیکھنا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جانے کی، وہ پردہ ہٹا کے آگے کچھ دیکھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اپنی لیمٹ کا، اپنی حد کا، کہ میں نے کہاں تک جانا ہے، کہاں تک میری رسائی ہے. اس سے آگے تو حضور میں نہیں جا سکتا. اس سے آگے اگر میں جاتا ہوں تو میرے جو یہ نوری پر ہیں وہاں آگے نور کی اتنی طاقت ہے کہ یہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ وہ پردہ ہٹا کے دیکھ وہاں کون ہے. اب جبرائیل کو بھی پتا تھا کہ اجازت دینے والے کون ہیں. اجازت دینے والا بھی کوئی عام نبی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نبی ہے جو مختار کل نبی ہے، جس کو اللہ نے ہر اختیار عطا فرمایا. تو جب حضور کا حکم ہوا، اجازت ہو گئی، تو جبریل امین وہاں سے چلنے لگے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دستار مبارک منگوائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دستار مبارک وہ باندھنی شروع کی. کیا کیا؟ باندھنی شروع کی. جب حضور نے دستار باندھنی شروع کی تو جبریل امین یہاں حضور کا وہ دستار باندھنا، وہ جلوہ دیکھ کے جب روانہ ہوئے، وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے جب پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستار باندھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دستار مبارک باندھ رہے ہیں. کیونکہ جبریل امین کے پاس یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، وہ پل بھر میں جہاں چاہیں وہ پہنچ سکتے ہیں. تو انہوں نے فوراً وہ واپسی پلٹے، فرش پہ آئے. فرش پہ آ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستار مبارک باندھ رہے ہیں. پھر واپس پلٹے، وہاں پہنچے، پردہ ہٹایا. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور دستار باندھ رہے ہیں. پھر نیچے آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں. اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے 9 چکر لگائے. کتنے چکر لگائے؟ 9 چکر لگائے. 9 چکر لگائے. فرش پہ آتے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھتے، حضور دستار باندھ رہے ہیں. جب عرش پہ جاتے، پردہ ہٹاتے تو پھر وہاں بھی صورت مصطفیٰ دیکھتے، دستار مصطفیٰ دیکھتے. تو جب یہ سارا منظر دیکھا تو کیا ہوا؟ سارا منظر دیکھنے کے بعد فرش پہ آئے، حضور کے قدموں میں گر گئے. آ کے عرض کرتے ہیں حضور مجھے تو سمجھ نہیں آتی، یہاں بھی آپ ہو وہاں بھی آپ ہو، تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ میری جو حقیقت ہے، یہ 2 روایات ہیں. ایک میں حضور نے فرمایا کہ میری جو حقیقت ہے وہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور دوسری بات حضور نے فرمائی کہ مجھے اللہ نے دنیا میں اپنی ذات کا مظہر، اپنی ذات کا آئینہ، اپنی ذات کا شیشہ بنا کے بھیجا ہے. میرا سر سے پاؤں تک پورے کا پورا وجود یہ رب کا شیشہ ہے. جو مجھے دیکھتا ہے اسے اللہ نظر آتا ہے. اسے کون نظر آتا ہے؟ اللہ نظر آتا ہے. حقیقت مصطفیٰ پہ ایک آخری واقعہ عرض کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ہاں جلوہ فرما تھے. رات کا کافی حصہ بیت گیا. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو بیدار ہوئے. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ اٹھ کے مسجد پاک میں تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد پاک میں. تو جب مسجد پاک میں پہنچے تو ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی حضور کے پیچھے چلے گئے. جب حضور کے پیچھے گئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ آپ تشریف فرما تھے، موجود تھے. جب ام المؤمنین وہاں پہ پہنچیں
آپ کے قدموں کی آہٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, حضور نے پوچھا کون ہے؟ کیا پوچھا؟ کون ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی, یار توجہ آپ کی ہے میری طرف. اما عائشہ صدیقہ سے جب حضور نے پوچھا کہ کون ہے, آپ عرض کرنے لگی انت عائشہ, یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. میں کون ہوں؟ عائشہ ہوں. توجہ سے بات سننا کہ یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون عائشہ؟ کیا فرمایا؟ کون عائشہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی بیٹی عائشہ. کس کا حوالہ دیا؟ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق کا حوالہ دیا. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ابو بکر؟ کیا فرمایا؟ کون ابو بکر؟ پہلے فرمایا کون عائشہ, حالانکہ ہے کون؟ حضور کی زوجہ ہیں, حضور کی زوجہ مبارکہ ہے. کیا حضور اپنی زوجہ سے بھی بے خبر ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ عائشہ کون ہے؟ وہیں اس حجرے سے اٹھ کے ابھی آپ آ رہے ہیں تو فوراً ہی یہ معاملہ ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کون عائشہ, پھر فرما رہے ہیں کون ابو بکر. تو اس وقت اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یار غار. کس کا یار؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون محمد؟ کیا فرمایا؟ کون محمد؟ اس وقت آپ خاموش ہو گئیں. جب خاموش ہوئیں واپس آ گئیں. جب حضور واپس تشریف لائے, اس مقام پہ پہنچے, تو اس وقت اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ, آج میں نے عجیب کیفیت دیکھی ہے, اس سے پہلے کبھی میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا, ایسے الفاظ نہیں سنے. حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور یہ معاملہ ہے. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ سنو, جو پوچھ رہی ہو پھر اس کا جواب سنو. فرمایا اے عائشہ, میرا اللہ کے ہاں ایک ایسا وقت ہوتا ہے, میرا اللہ کے ہاں ایک ایسا وقت ہوتا ہے, وہاں پہ نہ تو کسی نبی کی گنجائش ہے, نہ تو کوئی وہاں پہ نبی جا سکتا ہے, نہ کوئی رسول جا سکتا ہے, نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے. بس اس مقام پہ یا میں ہوتا ہوں یا میرا خدا ہوتا ہے. اس لیے میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کیا فرمایا؟ یار دیکھیں نا کہ فرمایا کون عائشہ, پھر فرمایا کون ابو بکر, پھر فرمایا کون محمد, اور پھر آخر پہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ کے ہاں ایک ایسا وقت ہوتا ہے وہاں پہ نبی کوئی نہیں, نبی کوئی نہیں پہنچ سکتا, رسول کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو آپ کون ہیں؟ یہاں بھی ایک نقطہ ہے, آپ کس مقام پہ ہیں؟ آپ بھی تو نبی ہیں. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہاں نبی کی گنجائش نہیں, نبی نہیں جا سکتا, رسول نہیں پہنچ سکتا, مقرب فرشتے نہیں پہنچ سکتے. تو پھر وہاں کون جاتا ہے؟ اس کے بارے میں پھر سلطان صاحب لکھتے ہیں کہ اینو این تھیو سے باہو سر وحدت سبحانی ہو. آپ فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جتھے عقل کام کرنا چھوڑ ویندی ہے, جہاں پہ عقل جواب دے جاتی ہے, عقل کام نہیں کرتی, یہاں پہ عقل تنقید کرتی ہے. اس لیے اقبال نے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. یہاں پہ اقبال نے کہا کہ گر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, نہ ہو عشق تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. یہاں پہ عاشقوں کو سمجھ آتی ہے کہ حضور کی حقیقت کیا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, اگر آج ہم چاہتے ہیں, ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں, یہ حضور سے محبت کی علامت ہے, پیار کی علامت ہے, مگر اللہ والے فرماتے ہیں اے حضور کے عاشقوں, اے حضور سے محبت کرنے والوں, اصل مزہ یہ ہے, اصل خوبصورتی یہ ہے, اصل حقیقت یہ ہے کہ جب امتی اپنے نبی کا میلاد منائے, جشن منائے, تو امتی کو اپنے نبی کا دیدار بھی نصیب ہو. کیا نصیب ہو جائے؟ امتی کو, ایک عاشق کو اپنے نبی کا دیدار بھی نصیب ہو جائے. تو
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو، ہم عاشق بن جائیں، چوری کھانے والے عاشق نہیں، زبانی کلامی عاشق نہیں، کیونکہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے جبے ملے نہ ڈوئی ہو، تے دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو، میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں دل کا کلمہ پڑھو، اندر کو مسلمان کرو، دل کو آباد کرو، سینہ روشن کرو، اور دل کی آنکھیں کھول کے دیکھو اپنے سینے میں، تمہیں خدا بھی نظر آئے گا، مصطفیٰ بھی نظر آئے گا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ اوپر ہے عرشوں پہ، آقا پاک مدینے ہیں، تو ہم وہاں کیسے جائیں؟ پیسے نہ ہوں تو مدینے کیسے جائیں؟ میرے بھائیوں، یہ پیسوں کا چکر نہیں ہے، یہ نصیب کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، طلب کی بات ہے، جستجو کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ جو محبت کرتا ہے، جو عشق کرتا ہے، تو پھر مدینے والے کی زیارت، مدینے والے کی جھلک، مدینے والے کا دیدار اس کو اسی دنیا کے اندر بھی اپنے اندر سے نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں انہوں نے دیدار کہاں پہ کیا؟ سب نے مدینے جا کے کیا؟ نہیں، مدینے بھی کرتے ہیں مگر اپنے سینے سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ اگر دل والی آنکھ کھل جائے تو پھر اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت آ طواف کر میرے دل کا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ دل کس کا گھر ہے؟ اس لیے سلطان سے فرماتے ہیں دل چھوٹا نہیں ہے، فرمایا دل بہت بڑی کائنات ہے، فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، کتنا بڑا دل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصلاحی جماعت دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے چل کے یہی مشن، یہی پیغام، یہی دعوت، یہی فکر آپ تک پہنچا رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم جس طرح نبی کا میلاد مناتے ہیں ہمیں اس کملی والے کے رخ انور کی زیارت ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے شریعت مصطفیٰ کی پابندی کی جائے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، قرآن پاک کے ساتھ یاری لگائی جائے، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو پاک کرنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جسم پاک ہوتا ہے شریعت سے، اور دل پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جو شریعت مصطفیٰ ہے یہ علماء کرام سکھاتے ہیں، اور جو دل کا ذکر ہے یہ اللہ کے ولی سکھاتے ہیں۔ تو اصلاحی جماعت یہ دعوت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمیں بھی حضور کی کچہری نصیب ہو، دل کو پاک کرو۔ دل کو پاک کرنا چاہتے ہو تو دل والا ذکر کرو، اور دل کا ذکر لینا چاہتے ہو تو آؤ۔ اصلاحی جماعت کی دعوت پیش کرتی ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ ہمارے حضور مرشد کریم آپ وہ چکر مفت عطا کرتے ہیں، فی سبیل اللہ۔ یہ روحانی لنگر ہے، مفت ملتا ہے، کوئی ہدیہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں۔ جو بھائی وہ روحانی فیض، روحانی لنگر حاصل کرنا چاہے تو آخر پہ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ زیر اہتمام اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حق باہو کانفرنس 16 جنوری بروز منگل بمقام سٹی میرج لان خانوال کے اندر عظیم الشان سالانہ میلاد مصطفیٰ کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جہاں پہ زیر صدارت حضور جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب آپ زیر صدارت فرمائیں گے، اور خصوصی خطاب عالمی مبلغ اسلام چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ دیوان آف جوناگڑھ، چیف ایڈیٹر ماہنامہ میرت العارفین، سیکرٹری جنرل اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین جگر گوشہ سلطان حق باہو حضور حضرت سخی سلطان احمد علی صاحب آپ خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اسی چک سے قافلہ روانہ ہوگا 16 جنوری بروز منگل، صبح 10 بجے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ 11 بجے قافلہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ جو ساتھی شوق رکھتے ہوں، محبت رکھتے ہوں، سب بھائیوں کو یہ دعوت ہے
کہ وہ جو ساتھی جانا چاہتے ہوں وہ ہمارے محترم پیر بھائی رانا محمد کاشف صاحب اور محترم بھائی محمد شریف صاحب ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے قافلہ جائے گا. آپ سب احباب کو دعوت ہے وہاں پہ تشریف لائیں, اللہ والوں کی زیارت بھی کریں, ان کا بیان بھی سنیں, اور وہاں سے الف اللہ چمبے دی بوٹی یہ فیض بھی مفت میں حاصل کریں, شریعت کی بھی پابندی کریں, اور اپنا جو دل ہے اس کو بھی اللہ کے ذکر سے پاک کریں. جب اندر اور باہر پاک ہو جائیں گے تو پھر اسی دنیا میں خدا کے جلوے بھی نصیب ہوں گے, اس کے مصطفیٰ کے جلوے بھی نصیب ہوں گے. جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اے لوگو میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ اندر سے مراد دل میں. تو جہاں پہ وہ محبوب ہے اگر اس کو دیکھنا ہے تو پھر اندر کو پاک کرو, اندر کی صفائی کرو, دل کی آنکھیں کھولو. جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر بندہ یہ کہتا ہے یا الہی تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رحمت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جانے, رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام شمع بز میں